نہیں. پھر کہا کہ میرے لیے کہہ دیا گیا کہ میری زندگی 80 سال کی ہوگی اور پھر 10-11 سال پہلے مر گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، کائنات کی محترم خاتون حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف کہتا ہے، میں چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، حضرت فاطمہ آ گئی، انہوں نے میری ران ننگی کر دی اور کہا کہ تو مجھ میں سے ہے. یعنی ان کی اتنی توہین ان کا نام لے کر کی، اللہ کی پناہ. 313 اس نے اپنے صحابی بتائے. ان 313 صحابیوں میں سے بھی کتنوں نے دعوے کر دیے کہ ہم بھی نبی ہیں. ان کو لیے پھر گالیاں لکھی. اب مجھے سمجھدار ہو ایک بات کا جواب دینا. ایک طرف کہتا ہے مجھے مانو، جو مجھے نہیں مانے گا وہ کنجر ہے، وہ سور ہے، وہ رنڈی کی اولاد ہے، وہ کتیاں ہیں، فلانے. ایک طرف کوئی اور اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کو ماننے کو تو جب تو دوسرے کو نہیں مانتا تو تجھے کوئی کیوں مانے؟ خود اپنے سوا کسی اور کے لیے یہ دعویٰ ماننے کو تیار نہیں. یہ بھی آپ کے لیے کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے ہیں وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں. آپ کو اس کے بیہودہ اقوال اور بھی سناؤں تو آج اس کے جو ماننے والے ہیں وہ پتہ نہیں کہتے ہیں جی اس نے نہیں اتنی بات جو لکھی ہے وہ استعارے ہیں جی، ان کا بڑا مقام تھا، ان کا ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اس کا کون سا مقام تھا. آپ نے یہ سنا اور سن لے. کہتا ہے ایک دفعہ میں نے کیا دیکھا، میں کچہری میں گیا تو خدا ایک حاکم یعنی جج کی صورت کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک طرف سر رشتہ دار ہے جو ہاتھ میں ایک فائل لیے ہوئے پیش کر رہا ہے. تو حاکم خدا نے فائل اٹھا کر کہا کہ مرزا حاضر ہے، یعنی یہ اللہ کے لیے باتیں کر رہا ہے. اس وقت حاکم کون تھے؟ انگریز تھے. تو انگریز اس کا خدا ہوا نا. پھر فائلیں بھی انہوں نے ایجاد کی ہیں، یہ انہی کے لیے اشارہ ہوا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے تھے بیماریاں بہت تھی، اللہ نے ان کو ویسے معجزے دیے تھے. وہ بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کو شفا مل جاتی تھی. وہ خود کہتے ہیں وہ ابری میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو برس والے کو. یہ جس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بیماری پڑ جاتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو 2 چادریں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں اور نہا کر نکلے تھے. پانی کے قطرے ان کے بالوں سے ٹپک رہے تھے. وہ آسمان پر اٹھائے ہوئے ہیں. جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو اسی طرح ان کے وہ قطرے ٹپک رہے ہوں گے. وہ اسی طرح تازہ دم تشریف لائیں گے. لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ کی یہ نشانی، کہنے لگا مجھے پیشاب میں قطرہ آتا ہے، وہ نشانی کا ذکر ہے. معاذ اللہ. یہ اس کی اس طرح کی باتیں. حضرت جبریل امین کو ساری دنیا جانتی ہے، مسلمان سب جانتے ہیں. وہ وحی لانے والے، اس کے پاس 3 فرشتوں کے اس نے نام لکھے ہیں، جس میں سب سے زیادہ اس کے پاس جو آتا تھا وہ ٹیچی. خود لکھا، اس کا نام لکھا کہ میرے پاس. انگریزی میں پوری وحی ہے تو انگریز نے بھیجی ہے، اللہ نے کہاں بھیجی ہے؟ قرآن میں نا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان بھی اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے. تو وہ سارا کچھ شیطانی کام تھا. کہتا ہے میں موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، میرا نام ہی احمد ہے. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخیاں کی ہیں، میں تو وہ لفظ منہ پر نہیں لانے کو تیار.
کہتا ہے میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. مجھے تو آج تک، میں اس کے چیلوں سے اکثر پوچھتا ہوں پہلے یہ بتا دو کہ وہ بندہ تھا، مرد تھا، عورت تھا، جانور تھا، چیز کیا تھا؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میری نسلیں بے شمار ہیں. تو تم تو اس کو نبی کہہ رہے ہو، وہ خود، اور اپنا تعارف وہ خود کیا کرواتا ہے؟ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. یہ اس کا اپنا شعر ہے. کرم کیڑے کو کہتے ہیں، خاکی نہ میں مٹی کا کیڑا ہوں، نہ آدم کی اولاد ہوں. کیا کہہ رہا ہے مرزا؟ میں مٹی کا کیڑا بھی نہیں ہوں، آدم کی اولاد بھی نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت. انسان کے جسم میں نفرت کی جگہ کون سی ہے؟ اور انسانوں کی آر پیٹھ کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے میں انسان کے لیے شرم ہوں، باعث شرم ہوں، اور اس کا وہ جگہ ہوں جس سے وہ نفرت کرتا ہے. تو وہ تو کہہ رہا ہے میں یہ ہوں، اور تم اس کو نبی کہہ رہے ہو. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ کی پناہ، یہ ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ اس نے یہ دعوے کیے ہیں. اور یہ لفظ میں نے آپ کو واضح طور پر سنائے. اللہ کے لیے ایسے لفظ کہنا، اللہ کی پناہ، کہ اللہ کا نطفہ قرار دینا، اور پھر یہ کہنا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا. اس نے جب یہ بہت زیادہ شور مچایا، یہ میں نے صرف چند جھلکیاں دکھائی آپ کو. اگر آج اسلامی حکومت ہوتی تو یہ بل پاس نہ کرتی کہ یہ کافر ہے، بلکہ کیا کرتی؟ اس کو 10 مختلف جرموں میں بار بار قتل کی سزا دی جاتی. سنیں، میں اس کے آپ کو جرم بتا دوں. اسلامی سلطنت میں سب سے پہلے ادعائے نبوت حقیقی، نبوت کا دعویٰ کرنا حقیقی کا ایک جرم. ادعائے نبوت غیر تشریعی، کہ میں شریعت والا نبی نہیں ہوں مگر نبی ہوں، دوسرا جرم. اکتساب نبوت، تیسرا جرم. تمام جو اس کو نہیں مانتے ان تمام مسلمانوں کو اس نے کافر کہا، یہ تیسرا جرم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت، ختم نبوت کا انکار کیا، یہ چوتھا جرم. اور ما اجرائے نبوت، اس کے ساتھ اپنی نبوت جاری کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محترم الحاج وزیر اہل سنت حاجی صاحب تشریف لائے ماشاءاللہ. آپ نے یہ سنا، میں اس کے جرم بتا رہا ہوں. پہلی بات نبوت حقیقی کا دعویٰ کرنا، پھر نبوت غیر تشریعی 2، تیسرا اکتساب نبوت 3، چوتھا اہل اسلام کو کافر قرار دینا، پانچواں ختم نبوت کا انکار اور اپنی رسالت کا جاری کرنا، پھر انبیاء اور خدا کی توہین و تحقیر یہ جرم، پھر حضرت مریم کی توہین یہ جرم، پھر مسائل اسلام کا مذاق اڑانا یہ جرم، پھر نئے عقائد نکالے اور وہ بھی خراب یہ جرم، پھر مذہب اسلام سے پھرنا ارتداد یہ جرم، امت محمدیہ کی تذلیل کرنا یہ جرم، قرآن اور حدیث میں تحریف کرنا یہ جرم. یہ اتنے جرم اس کے، اگر اسلامی حکومت ہوتی، آج کل آپ سنتے ہیں نا فلاں کو اتنی بار سزائے موت، یعنی اس کا جرم اتنا، تو اگر اسلامی حکومت ہوتی تو یہ جتنی لسٹ میں نے آپ کو سنائی ہے اتنی بار اس کو قتل کیا جاتا. تو پاکستان کی گورنمنٹ نے تو صرف کافر قرار دیا ہے. فاروق اعظم کی حکومت ہوتی تو پتہ چلتا. اور آج لوگ کہیں نہیں، ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، ارے ہوگا نہیں ہوگا ہمیں کیا، سن لیں
میں نے آپ کو بتا دیا ختم نبوت وہ قطعی عقیدہ ہے، اس میں شبہ بھی کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ امام اعظم نے، میں نے آپ کو بتا دیا شروع میں کہ کوئی دلیل بھی مانگے، یعنی آج کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کوئی دلیل مانگ لے، امام صاحب فرماتے ہیں دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ناممکن کو ممکن مان لیا۔ ہم اگر مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، اس کے ماننے والوں کو مرزائی، قادیانی، احمدی کہا جاتا ہے، یہ تین نام، لاہوری اس کے ماننے والوں میں وہ گروپ ہے جو اس کے لاہور میں چاہنے والے تھے، وہ ایک گروپ بن گیا جو اس کو نبی نہیں مانتا، ولی مانتا ہے، تو جو کسی مرتد کو مسلمان اور ولی مانے وہ بھی کافر ہے، کوئی رعایت نہیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ باتیں سن لی، اب میں آ رہا ہوں آخری جملوں پر۔ آپ نے مسئلہ بھی سن لیا، ایمان کی باتیں بھی سن لی، اس کا گند بھی سن لیا، تفصیل بھی سن لی کہ یہ سب کیوں ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا تھا، کیا وہ اسی حکم میں داخل نہیں ہیں؟ تحذیر الناس کے بارے میں میں قاسم نانوتوی کی عبارت آپ کو سنا چکا کہ اس نے خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں مانے، حضور کے بعد خاتمیت میں کہا کہ جی آ سکتا ہے اور حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑے گا، تو جو حکم مرزا کے لیے ہے وہی اس کے لیے ہونا چاہیے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے۔ اور آج اس کے چیلے ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنے اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے دنیا کو دھوکہ دیں، اپنے بڑے کو کچھ نہ کہیں، دوسروں کو کہیں، تو کیا یہ درست ہو سکتے ہیں؟ اب جن لوگوں کے پاس پاکستان کی تاریخ کا کچھ ریکارڈ ہے، 1974 میں جب مرزا ناصر کو اسمبلی میں بلایا گیا تھا تو اسمبلی کا حال آپ لوگ آج کل فوٹو میں دیکھتے ہو، فل پیک ہوتا ہے، نہ پرندہ پر مار سکتا ہے نہ درندہ در مار سکتا ہے، بالکل پیک۔ اس کے باوجود جب وہ مرزا ناصر آیا تو ایک گند گرا اور وہ اسی پر گرا، یہ ریکارڈ بھی آپ کے ہاں موجود۔ اور وہ مرزا ناصر جب اسمبلی میں آیا تو یہی تحذیر الناس اٹھا کر لایا تھا کہ اگر ہم غلط ہیں تو یہ کتاب بتاؤ کیا ہے۔ آج مجھے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں۔ میں پہلے بتا چکا، پاکستان کی اسمبلی نے بل منظور کر کے اپنا ایمانی فریضہ ادا کیا ہے، لیکن قادیانیوں کو اگر کافر مانتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ پاکستان کی اسمبلی کہتی ہے، اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کہتی ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہو سکتا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں اسلام کی حکومت ہوگی، یہاں قرآن و حدیث کا نظام ہوگا، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، مگر یہاں قرآن کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ جن کا پاکستان بنانے میں کوئی حصہ نہیں بلکہ مخالف تھے، آج یہاں پر بے راہ روی کو، بدعقیدگی کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو کیا ہم خاموش رہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا کریں ہم؟ انڈیا کی فلمیں دیکھ لیں تو حق ادا ہو جائے گا؟ ان کے گانے گا لیں؟ نہیں، ہم لوگ موسیقی کے پروگرام، کیونکہ موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے نا، تو پھر جب کوئی مرتا ہے تو پھر موسیقی کا پروگرام کیا کرو، وہاں قرآن خوانی کیوں کرواتے ہو؟ جب روح کی غذا ہے تو آپ نے اس کی روح کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہاں گانے کا، ناچ گانے کا پروگرام کیا کرو نا۔ جب قبرستان جایا کرو تو ڈھول والے اور یہ موسیقی والے ساتھ لے کے جایا کرو تاکہ روح کی غذا ان کو ملے، وہاں قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ تم لوگوں نے آج اسلام کو مذاق بنا لیا، اور ہمارے حکمران جو مصلحتوں کے خوگر ہو گئے،
جن کے نزدیک صرف چندہ کس طرح زیادہ ملے گا، باہر کے ملکوں میں ہم اچھے کیسے بن جائیں گے، یہ ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اگر آج مسلمان کہلاتے ہو اور کل جنت جانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا۔ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کے لیے کوئی گنجائش، اونچی کہیے گا، ہو سکتی بھی نہیں۔ دوسری بات، وہ قادیانی آج برطانیہ کی پناہ میں ہیں، کیونکہ برطانیہ نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ انگریز کا خود کاشتہ خود ساختہ پودا خود انہوں نے لگایا، آج بھی اس کو وہ سنبھال رہے ہیں۔ وہاں سے یہ لوگ حج کو بھی چلے جائیں، جو مرضی کر لیں، اسلام کے نام پر وہاں پر اپنا کاروبار بھی چلا رہے ہیں۔ سب کے سب جتنے ان کے مرزا ناصر کے بعد آیا تھا مرزا طاہر، اور یہ جن لوگوں کو تاریخ معلوم، اس نے مباہلے کا چیلنج کیا تھا، وہ چھپا ہوا موجود ہے، بھیجا تھا کہ کوئی مباہلے کو تیار ہے، تو میں نے بھی تحریر لکھ کر بھیجی تھی۔ ان کا وہ احمدیہ جماعت کا خط بھی میرے پاس موجود، میرا چیلنج بھی چھپا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں، میری کتاب ٹروتھ ونز میں وہ چھپا بھی ہوا ہے، بھیجا تھا ان کو۔ وہ مرزا طاہر بھی مر گیا، مر کھپ گیا، الحمدللہ میں آپ کے سامنے زندہ بیٹھا ہوں۔ کیونکہ اس نے یہ کہا تھا اس موبائلے میں کہ ہم نے کہا نا آسا، ہم نے کہنے لگا آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو جھوٹا ہوگا 1 مہینے میں مر جائے گا، وہ مر گیا، الحمدللہ ہم زندہ ہیں۔ اب اس کا کوئی مسرور نام کا بندہ وہ بیٹھا ہوا ہے آگے، وہیں پر اپنے کاروبار، مرزا کی بیویوں کو لقب دیتے ہیں اور اس کے بندوں کو صحابہ کا لقب، معاذ اللہ برداشت نہیں ہو رہا، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ رہے ہیں۔ ان کا چھپا ہوا قرآن میرے پاس موجود ہے، اس میں کیا کیا تعریف کی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھاؤں تو آپ خون کھول جائے۔ ہم تخریب کار نہیں ہیں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں ختم نبوت کو نہ کل خطرہ تھا نہ آج خطرہ ہے، مگر ہم بے غیرت ہو سکتے نہیں، ہمیں اپنے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ختم نبوت کا دروازہ جنہوں نے کھولا، بلکہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، ایسے عجیب لوگ ہیں، ان کا ایک نعرہ نکلا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ یہ انہوں نے نعرہ لگایا، تاج و تخت ختم نبوت، اونچی، تاج تخت ختم نبوت کو کیا کہا؟ اونچی گئی ہے نا۔ ایسے لوگ ہیں جو تخت پر ختم نبوت کا تاج پہن کر بیٹھا اس نبی کو زندہ نہیں مانتے، اس کے لیے لکھا مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اور کہتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت۔ تو تم نعرے لگاتے ہوئے تو سوچ لیا کرو، تم تاج کو زندہ باد، تخت کو زندہ باد، تو جو تاج پہن کر تخت پر بیٹھا اس نبی کو بھی تو زندہ مانو۔ اور سنو ختم نبوت کو خطرہ کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ سن لو، کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ تو آج بھی ان کا زمانہ نبوت ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح جیسے یہ 2 انگلیاں، ان کے درمیان کوئی اور نہیں، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے مگر ان کی نبوت کا زمانہ ختم، اور کتابوں میں ان کی نشانیاں لکھی ہیں، وہ جب اتریں گے عصر کی نماز مسلمانوں کے ساتھ دمشق میں پڑھیں گے۔ مرزا تو یہاں ہندوستان سے نکل کے کہیں گیا نہیں، افغانستان میں اس نے اپنے 2 بندے بھیج دیے کہ جاؤ وہاں جا کے میری نبوت کا اعلان کرو۔ پرانی بات ہے، افغانستان میں جب اس کے بندے گئے، وہ بڑے سخت مسلمان، انہوں نے اسی وقت ان دونوں کی گردن کاٹی، سر اس کو بھیج دیے، ہمیں خلیفے نہیں چاہیے تو خدا۔ اس کے بعد آج تک افغانستان میں ان کی طرف سے کوئی گیا نہیں ہے۔
علاج ان کا یہ تھا. آج اگر ہمارے حکمران رعایت کریں گے، نرمی برتیں گے، تو حکمرانوں کو ایک پیغام سنا دوں اپنی طرف سے یا آپ کی طرف سے؟ سب کی طرف سے. تو حکمرانوں کو یہ پیغام ہے کہ قرآن اور سنت پر عمل کرو گے تو تمہیں مانیں گے، ورنہ اپنا قانون رکھو اپنے پاس. جب قرآن و سنت یا نبی کی بات آئے گی مسلمان خود فیصلہ کرے گا. اس وقت ہم تمہاری طرف نہیں دے. تم کہتے ہو گستاخ رسول کی سزا بدل دے، تو تمہارے قانون میں جو بھی ہوگی ہم قرآن سنت کے مطابق پھر خود فیصلہ کریں گے، اور تم اس کا موقع دینے کے ذمہ دار ہوو گے. تو سن لیں، میرا نبی آخری نبی ہے. میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. وہ خود فرماتے ہیں میں خلقت میں اول ہوں اور تشریف لانے میں آخر ہوں. خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے. جو اس معنی کو نہیں مانتا وہ حضور کا ماننے والا نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج. اور قرآن کی جو تفسیر میرا نبی کر دے اس جیسی کوئی اور تفسیر کر سکتا ہے؟ مانی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں. علماء اہل سنت پورا ہفتہ منا رہے ہیں پوری دنیا میں. اتفاق سے ہمارے پاس آج مہمان تشریف لائے ہیں. ابھی میں گفتگو یہاں پر اپنی سمیٹ رہا ہوں. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ دو مہمان ہیں، آپ نے ان کو دونوں کو سنتوں سے پہلے سننا ہے، اس کے بعد ہم سنتیں پڑھیں گے. پہلے مہمان ہیں، پہلے یہ انجمن طلبہ اسلام کے رہنما تھے، آج کل جماعت اہل سنت میں خدمات انجام دے رہے ہیں. رفیق اہل سنت جناب سید رفیق شاہ صاحب. اور دوسرے مہمان کو آپ جانتے ہیں، ان کا تعارف کرانا آپ کو ایسا ہی ہے، آپ کہیں گے جی کوئی اور بات کرو. وہ پہلے حکومت کے وزیر تھے، اب اہل سنت کے وزیر ہیں. حکومت کی وزارت بدلتی رہتی ہے، سنیوں نے جو وزارت دی ہے وہ ان کے پاس باقی ہے، قائم ہے. محترم الحاج محمد حنیف طیب صاحب، آپ کو پتہ ہے کتنے شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں. اہل سنت کی طرف سے انہوں نے المصطفیٰ ہاسپٹل بھی ہے، اس میں کتنے امراض کا علاج اور پھر کتنے مراحل پر وہ خدمات، ویلفیئر سوسائٹی ہے پوری، وہ خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. تو یہ دونوں تشریف لائے ہیں، آپ نے ان کو سننا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ سنتیں پڑھیں گے، پھر نماز ہوگی. اور یہ جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام 6 تاریخ کو، پہلے ان کی النساء کلب میں ہوتی تھی، اب لائنز ایریا میں وہ اللہ والی مسجد جو ہے جس کا نام مسجد شہدائے عید میلاد رکھ دیا گیا ہے، وہاں پروگرام ہوگا ظہر کے بعد انشاءاللہ، وہاں بھی حاضر ہوں گا. اور بھی اہل سنت کے جتنے جلسے. مگر وہ جو دوسرے ہیں، اب آپ کو سمجھ آ گئی ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ، کیونکہ وہ ختم نبوت کے بارے میں جو ان کا عقیدہ وہ بھی آپ نے سن لیا. تو ہمیں اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھنا ہے. پہلا خطاب فرمائیں گے رفیق اہل سنت جناب سید رفیق شاہ صاحب، ان کو سنیں. اس کے بعد پھر حاجی صاحب کو. آپ لوگ اسی طرح ذوق شوق سے تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. خطیب ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن و سنت اور تاریخ کی روشنی میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک مفصل بیان آپ احباب کے سامنے رکھا. اور اس کو اگر ہم یاد رکھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو دنیا کے تمام فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. ختم نبوت کا یہ ہفتہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے کہ مسلمانوں نے جب یہ فتنہ برپا ہوا
تو اس کی سرکوبی کی کوششیں اول روز سے جاری رکھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب پاکستان کے اندر علماء اہل سنت نے اسمبلی کے اندر موجود ہوتے ہوئے اس کو ایک قانونی شکل دی. جیسا کہ خطیب ملت نے فرمایا کہ ہم کسی اسمبلی یا قانون کے پابند نہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں. مگر وہ کام بھی مسلمانوں نے اس لیے کیا تاکہ اسے قانونی تحفظ حاصل ہو. خطیب ملت نے پوری گفتگو آپ کے سامنے رکھی. میں صرف ان عظیم شخصیات کو خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، قربانیاں دی، کلمی جہاد کیا، سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کیا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت اور اس سے قبل اعلی حضرت سے قبل امام حریت علامہ فضل خیر آبادی، جنہوں نے اسماعیل دہلوی کی خباثت کا مقابلہ کیا، اور اسی طریقے سے آج تک جو علماء کرام اپنی تحریروں کے ذریعے، وعظ و نصیحت کے ذریعے ہمیں اس تحریک کو اجاگر کرنے کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہیں، ہمارے عقیدے میں پختگی پیدا کرتے ہیں، انہی میں ایک نام خطیب اعظم مولانا محمد شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کا، جنہوں نے تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا اور باقاعدہ اسیر ہوئے اور اس جیل کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، اور اس قید کے دوران آپ کے 2 صاحبزادے رضا الہی سے وصال فرما گئے. آپ کو حکومت وقت نے مختلف رعایتیں دینے کا وعدہ کیا کہ آپ اس تحریک سے دستبردار ہو جائیں تو آپ کو جو ہے جیل سے بھی رہائی مل جائے گی اور آپ کو سہولیات بھی مل جائے گی. مگر آپ نے اپنے نبی کی محبت میں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ایک رتی برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا. انہی کی جدوجہد یا رسول اللہ، انہی اکابرین کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قانون سازی بھی موجود ہے، اور وہ مسلمان بھی موجود ہے جو گستاخان نبی کو یا منکرین ختم نبوت کو لاجواب کر دیتے ہیں. میں انہی پہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، اور میں اب محسن اہل سنت الحاج محمد حنیف سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ حضرت ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی صاحب اوکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ نے بہت خوبصورت انداز میں کام کی باتیں ہمیں سمجھائیں اپنے ایمان سے متعلق. خوش نصیب وہ ہے جو ان باتوں کو سنیں، یاد رکھیں اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں. ہم سب ابھی جب نماز پڑھ کر گھر جائیں گے اور گھر میں بچے پوچھ لیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، قادیانی اور احمدی کون لوگ ہیں، تو کتنے لوگ جواب دے سکیں گے اور کتنے تھوڑی بہت بات کر کے 1-2 جملوں کے بعد خاموش ہو جائیں گے، اس کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے. تو ایسی گفتگو سننی بھی چاہیے، بار بار سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور سناتے رہنے سے کچھ اس کے حصے ہمیں یاد ہو سکتے ہیں. مولانا بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے اس عقیدے کا ذکر فرما رہے تھے. اس کے بعد سید رفیق شاہ صاحب نے بھی فرمایا